ناصر عباس نیر کی کہانی لکھنا بھی سزا ہے پر آدمی ہونا بڑی سزا ہے۔ یہ شہر ان سب شہروں سے مختلف تھا جن سے گزر کر وہ یہاں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ نہ اندھے تھے، نہ بہرے گونگے، نہ لولے لنگڑے۔ 3 طرف سے جنگلوں میں گھرے اس شہر میں وہ شام کے وقت پہنچا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے جنگل کا راستہ نہیں پکڑا تھا۔ ایک چوڑی کچی سڑک سے وہ جب شہر میں داخل ہوا تو پہلے اس کی تلاشی لی گئی، پھر اتا پتہ معلوم کیا گیا، پھر آنے کا مقصد پوچھا گیا۔ سپاہیوں کی آنکھیں ان کی زبانوں سے زیادہ سوال کرنے والی تھیں اور ان کی تاب لانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ سب سے پہلے اندھوں کے شہر میں جا نکلا تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اندھے ہیں، جبکہ اس شہر کے جن سپاہیوں سے ابھی اس کا واسطہ پڑا تھا انہیں جیسے کسی غیبی طاقت نے بتا رکھا تھا کہ کسی خطرے کا مقابلہ کرنے میں آنکھوں سے بڑی طاقت آدمی کو دیوتاؤں نے نہیں دی۔ وہ ان کی مدد سے اس کی پوری ہستی اور اس کے معلوم و مخفی سب گوشوں کو ٹٹول رہے تھے۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اندھوں کے شہر کے باسی نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں ایسے شہر بھی ہیں جہاں آنکھوں والے رہتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے کانوں اور ناک سے وہ کام لیتے ہیں جو آنکھوں سے لیا جاتا ہے۔ وہ ہر شے کو اس کی آواز کے معمولی اتار چڑھاؤ سے پہچان لیتے تھے، یا پھر چیزوں کی بو سے انہیں پتہ چل جاتا کہ ارد گرد کیا ہے، کون آیا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ وہ سپہر کے وقت اندھوں کے شہر میں پہنچا تھا۔ وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس کے ارد گرد 3 لوگ جمع ہو گئے۔ کہنے لگے، یہاں کے نہیں ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ اس نے استجاب سے تینوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، جب تک ہمارے سوال کا جواب نہیں دو گے ہم تمہیں ایک قدم آگے نہیں جانے دیں گے۔ وہ بولا، میں مسافر ہوں، تھک گیا ہوں، بس ایک رات گزارنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تم نے کیسے پہچانا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں؟ جب تینوں کو اس پر اعتبار آ گیا تو اس نے پوچھا، تمہارے بدن کی بو سے؟ ایک بولا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کی حیرت بدستور قائم تھی۔ تم جہاں سے آئے ہو وہاں کی بو تمہارے ساتھ ہے، دوسرا بولا۔ پھر تم نے مجھے ایک رات قیام کی اجازت کیسے دی؟ اس نے تیسرے سے پوچھا۔ آدمی کی ایک اپنی بو بھی ہوتی ہے، تیسرا بولا۔ تم پہیلیاں بجھوا رہے ہو، اس نے کہا۔ اس بو کا مرکز تمہارے وجود کا خاص مقام ہے جسے تم بھی نہیں جانتے۔ اس بو کو صرف دوسرے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بو اصلی ہوتی ہے مگر اس کی پہچان ذرا دیر سے ہوتی ہے، مگر ہمارے لیے اسے پہچاننا زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ خیر، اسے پہچان کر ہم نے تمہیں اجازت دی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سپاہی کی آنکھوں اور زبان نے بیک وقت سوال کیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے شہر کے 3 طرف جنگل ہے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے، تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں تم سے ڈر رہا ہوں، اس نے ایک سپاہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اب تم نے سچ بولا، اس سپاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں بس چند دن یہاں رکنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں، بس دنیا کو دیکھنے کی ہوس ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اجازت ہے، مگر ایک شرط ہے جو تمہیں خود معلوم ہو جائے گی۔ اسے ایک سرائے میں قیام کی اجازت ملی جو شہر کے آخری کونے میں تھی۔ وہ چلتے چلتے گونگے بہروں کے شہر کے بارے میں سوچنے لگا جہاں وہ بس ایک رات گزار پایا تھا۔ اسے یاد آیا وہاں کی حیرتیں دوسری قسم کی تھیں۔ وہاں کے رہنے والوں نے اشاروں سے وہی سوال کیے جن کا سامنا اسے اندھوں کے شہر میں ہوا تھا۔ اسے اشاروں کی زبان سمجھنے میں وقت نہیں لگا، مگر خود اشاروں سے انہیں سمجھانے میں اسے خاصی پریشانی ہوئی۔ وہ ہاتھ کو طرح طرح سے حرکتیں دے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ اس کی حرکتوں پر ہنستے، غصے میں آتے، اس کی طرف بڑھتے، پھر مزید اشاروں سے اس سے پوچھتے کہ وہ کیوں اور کہاں سے آیا ہے۔ اصل پریشانی یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں، کندھوں، آنکھوں کی ہر حرکت، یہاں تک کہ اس کے چلنے کے انداز کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب تھا۔ وہ تو صرف لفظوں کے مطلب سے واقف تھا۔ اسے لگا کہ وہ ہر زاویے سے دیدہ و نادیدہ نگاہوں کی زد میں ہے۔ اسے اپنے ننگے پن کا بدترین احساس ہوا۔ وہ اس احساس سے کبھی گزرا نہیں تھا۔ یہ جسم کے سرعام ننگے ہونے کے احساس سے بڑھ کر تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل، دماغ، روح سب کی ایک اس بیچ بازار ننگی ہو گئی ہو۔ وہ اس طرح کی صورتحال سے واقف تھا، نہ اس سے نمٹنے کے کسی طریقے سے۔
جسم کے ننگے پن کو کپڑے یا خود جسم کے کچھ حصوں کی مدد سے وقتی طور پر ڈھانپا جا سکتا ہے، مگر دل، دماغ، روح کے ننگے پن کو؟ اسے شدید ابکائی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے حد ڈر گیا۔ اس سے عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس حرکت کا کیا مطلب ہے۔ تھک ہار کر وہ ایک چبوترے پر لیٹ گیا جو ایک دکان کے آگے بنا تھا۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بھوکا پیاسا صبح تک پڑا رہا۔ صبح کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی جب اس کے کان میں ایک شخص نے سرگوشی کی، جلدی چلے جاؤ، کسی نے تمہیں بولتے دیکھ لیا تو مارے جاؤ گے۔ تم رات کو کچھ بڑبڑا رہے تھے جس سے صرف مجھے پتا چلا کہ تم بولنا جانتے ہو۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ شخص تیز تیز بولا، یہاں کا راجا گونگا بہرا ہے، اس لیے سب پر لازم ہے کہ سب گونگے بہرے بن کر رہیں۔ اس کے جاسوس کتوں کی طرح یہاں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، خود ضرورت پڑنے پر بھونک لیتے ہیں، مگر کسی اور کو بھونکتے سن لیں تو وہیں کتے کی موت مار ڈالتے ہیں۔ وہ جب سرائے میں پہنچا ہے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ چند روز کے قیام سے اسے شہر کی کہانی معلوم ہو گئی جو باقی شہروں کی کہانی سے مختلف تھی۔ ایک زمانہ تھا جب اس شہر کے بادشاہ کے جاسوس ہر گھر میں موجود تھے۔ ہر شام کسی نہ کسی گھر کے کسی فرد کو پھانسی ملتی یا زبان کاٹ دی جاتی یا ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جاتا۔ اگر کوئی ایک وقت کی روٹی نہ ملنے کی شکایت خدا سے کرتا تو اگلے دن اسے یہ کہہ کر لٹکا دیا جاتا کہ جاؤ سیدھے خدا سے شکوہ کرو۔ کوئی اپنی بیماری کے سبب پریشانی کا اظہار کرتا تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی۔ دو شخص سرگوشی میں بات کرتے تو انہیں کنویں میں لٹکا دیا جاتا یا اس سے بڑی سزا دی جاتی، اور اگر کوئی شہر میں بے امنی کا ذکر کر دیتا تو اسے تاریک قید خانے میں اس جگہ رکھا جاتا جہاں لوگوں کی سزا یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے اس وقت تک لڑیں جب تک دونوں میں سے ایک ہوش و حواس سے نہ جاتا رہے۔ قید خانے میں مرنے مارنے پر البتہ سخت پابندی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب سب گھروں سے ایک ایک شخص نکلا اور انہوں نے بادشاہ کے خلاف جلوس نکالا۔ انہوں نے اپنے گلوں میں رسے لٹکائے ہوئے تھے۔ وزیر کبیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ان کی سزا بدل دیں۔ چنانچہ جلوس کا شاہی استقبال کیا گیا۔ ہر گھر میں موجود جاسوس سے اس کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ اگلے ہی دن شہر میں ایک بڑی دیوار کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں 50 فٹ اونچی 100 فٹ چوڑی سنگی دیوار تیار ہو گئی اور اس پر اتنے ہی خانے بنا دیے گئے جتنے شہر میں گھر تھے۔ شہر کے ہر بالغ شخص سے کہا گیا کہ وہ اس دیوار پر اپنے متعلقہ خانے میں روزانہ کچھ نہ کچھ لکھے گا۔ وہ جو کچھ لکھے گا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی ہو۔ ایک بار لکھی گئی بات دوبارہ نہیں لکھی جائے گی۔ ہر روز لکھی گئی عبارات کو بادشاہ کے کارندے محفوظ رکھیں گے۔ حکم دیا گیا کہ سزا نہ لکھنے کی ہوگی، لکھنے کی نہیں۔ اس سے لوگوں کی یہ پریشانی تو دور ہو گئی کہ وہ کیا لکھیں کیا نہیں، لیکن ان کا ڈر نہیں گیا۔ پہلے چند دن انہوں نے اقوال، کہانیاں، حکایتیں لکھیں۔ یہ سب لکھتے ہوئے وہ کافی احتیاط سے کام لیتے۔ انہیں لگتا کہ کوئی ہے جو ان کے ہر لفظ کے ہر ممکنہ مطلب پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے انہیں ڈر، بے بسی، جواب دہی کا مسلسل احساس ہوتا۔ وہ یہ کوشش کرتے کہ حکایتوں میں کوئی نام نہ آنے پائے۔ اسی طرح کسی کردار کے عمل کا ذکر بھی عمومی انداز میں کرتے۔ اس نے کچھ حکایات سننے میں دلچسپی ظاہر کی تو ایک حکایت اسے کافی دلچسپ لگی۔ ایک مکڑی نے مکھی کو نگلنے سے پہلے پوچھا، اگر تم مکڑی ہوتی اور میں مکھی تو کیا کرتی؟ مکھی بولی، میں مکھی کو اتنی اذیت نہ دیتی۔ مکڑی نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ مکھی بولی، تم مجھ سے یہ بات پوچھ کر مجھے جو اذیت دے رہی ہو یہ اس تکلیف سے بہت زیادہ ہے جو مجھے تم اچانک نگل کر دیتی۔ جو اپنے انجام کو جان لے وہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ کیا اس حکایت پر مصنف کی پرسش نہیں ہوئی؟ اس نے سرائے میں مقیم ایک شخص سے پوچھا۔ جہاں آدمی خود اپنے ایک ایک لفظ کی پرسش خود کر رہا ہو وہاں کسی اور کی پرسش کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دنوں بعد اس مصنف نے خودکشی کر لی۔ اس مصنف کی خودکشی کے بعد لوگوں نے حکایات لکھنی کم کر دی، پھر ختم کر دی۔ لکھنا لازم تھا اس لیے کچھ نے ڈرتے ڈرتے وہ لکھنا شروع کیا جس پر پہلے انہیں سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس نے ان سزاؤں سے متعلق جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ سزا کی ایک کہانی کہانیوں سے بڑھ کر دلچسپ لگی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ رات کے وقت اپنی بیوی سے کچھ سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ کسی بات پر پہلے دونوں سنجیدہ ہوئے پھر ہنس پڑے۔ اگلی صبح اسے دربار میں طلب کیا گیا۔ بیویاں راز و نیاز کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے ہوتی ہیں۔
اسے جرم سنا دیا گیا، ساتھ ہی سزا بھی۔ تم اپنی بیوی کے سامنے قیدی خواتین سے وہ کام کیا کرو گے جو تمہیں بیوی سے کرنا تھا۔ سزاؤں کی کہانیاں بھی بالآخر ختم ہو گئی۔ اب انہیں احساس ہوا کہ لکھنا بولنے سے بڑی سزا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ پہلی مرتبہ اس بات سے واقف ہوئے کہ دنیا میں ایک سزا ایسی بھی ہے جو زبان کے خاموش کر دیے جانے، قید اور یہاں تک کہ موت سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ باقی سب بھول بھال گئے۔ بیوی بچوں کا خیال، روزی روٹی کی فکر، باہم مل کر بیٹھنے، راتوں کو بے مقصد جاگنے، شادی، غم، ان کا سارا دن اس فکر میں گزر جاتا کہ وہ کیا لکھیں، اتنی باتیں وہ کہاں سے لائیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے، راتوں کو اچانک اٹھ بیٹھتے اور وہاں سے بھاگ جانے کی تدبیر کرتے، مگر پہرے داروں کے ڈر سے بستر پر لیٹ جاتے اور خود کو گالیاں دیتے۔ سب کا دکھ مشترک تھا اور سب کسی حل کی تلاش میں تھے۔ پھر ایک شخص کو حل سوجھا۔ حل انوکھا تھا، مگر کسی نے اس کے انوکھے پن کو محسوس نہیں کیا۔ کچھ اور چیزیں محسوس کیں۔ اس نے اگلے دن دیوار پر اپنی مرحومہ ماں کے فرضی معاشقے کا قصہ لکھنا شروع کیا۔ اسے یہ قصہ گھڑنے میں ذرا مشکل نہیں ہوئی۔ اس نے جب یہ سطر لکھی کہ وہ 7 یا 8 سال کا ہوگا، جب ایک دن دوپہر کے وقت اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اپنے عاشق کو گھر بلایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اپنی ماں کے خلاف حقیقی اور اس کے فرضی عاشق کے خلاف فرضی نفرت پیدا ہوئی۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ ماں کے خلاف حقیقی نفرت کو دل کے کسی کونے میں چھپا رہا تھا اور اس کے فرضی عاشق کے خلاف فرضی نفرت کو ظاہر ہونے دے رہا تھا۔ جس شام وہ دیوار پر اس قصے کی تیسری قسط لکھ رہا تھا، آدھے سے زیادہ شہر وہاں جمع تھا جو دلچسپی سے اس قصے کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجمع پر نظر ڈالی اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، ماں ایک عورت بھی ہوتی ہے، اسی طرح کی عورت جس کا خیال تم سب کو رات بستر پر جاتے ہی آنے لگتا ہے۔ وہ جیسے ہی قصہ مکمل کر کے سیڑھی سے اترا، وہاں صرف ایک شخص موجود تھا، اس کا چھوٹا بھائی۔ جاؤ، تم بھی اپنی سزا جھیلاؤ۔ وہ سیڑھی چڑھا اور اس نے بڑے بھائی کی بیٹی اور اپنی سگی بھتیجی کے فرضی معاشقے کا قصہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کے جوان بھتیجے نے اس کی بیٹی اور اپنی چچا زاد کے اپنے ساتھ فرضی معاشقے کا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ رفتہ رفتہ سب لوگ اس نسخے پر عمل کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں پورے شہر میں ہر اس شخص سے نفرت کرنے لگا جس سے اس کا کوئی تعلق تھا یا کبھی رہا تھا۔ سب نے محسوس کیا کہ مرے ہوئوں اور گمشدہ لوگوں سے نفرت زیادہ قوی ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنے سے انہیں کچھ حجاب اور کچھ ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ ادھر یہی حجاب اور یہی ڈر ان کے فرضی قصوں کو زیادہ دلچسپ بناتا تھا۔ شہر کے لوگ مطمئن تھے کہ کم از کم اس فکر سے آزاد ہوئے کہ انہیں اب روزانہ کچھ نہ کچھ لکھنے کا نسخہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ان کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نسخے سے کچھ اور نسخے بھی انہیں سوجنے لگے تھے۔ شہر کا ہر شخص دن کے وقت ہر اس شخص کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتا جس سے اس کا کوئی بھی تعلق تھا۔ البتہ جو لوگ مر گئے تھے یا مفقود الخبر ہو گئے تھے، ان کا خیال آتے ہی وہ دانتوں کو کچکچاتے۔ ایسے میں انہیں لگتا جیسے وہ اپنے بھیجے کو اپنے دانتوں میں چبا رہے ہیں۔ اس سے ان کے دل میں کچھ حجاب اور کچھ ڈر نئے سرے سے پیدا ہوتا۔ ان کی راتوں کی صورتحال دوسری تھی۔ آدھی رات کو اٹھ بیٹھنے کا سلسلہ پہلے کی طرح برقرار تھا۔ خواب بدل گئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس دیوار پر لکھنے والوں کی قطار ہر وقت لگی رہتی ہے اور سب جلدی میں ہیں، جیسے دیر ہو گئی تو کچھ ہاتھ سے پھسل جائے گا۔ وہ سب دیوار پر اپنے خواب لکھنے لگے۔ یہ حکایتوں سے زیادہ دلچسپ اور فرضی معاشقوں کے قصوں کے مقابلے میں انوکھے تھے۔ جب وہ خود انہیں پڑھتے تو یقین نہ آتا کہ یہ سب انہوں نے لکھا ہے۔ دیوار پر ایسے ایسے جانوروں کے نام لکھے جانے لگے جو لوگوں نے خود کبھی دیکھے ہی نہ تھے۔ ان کی شکلیں بھی عام جانوروں کی طرح بیان نہیں کی گئیں، وہ عام آدمیوں کی مانند بھی نہیں تھے۔ سب کے سر بڑے تھے اور آنکھیں تھی ہی نہیں۔ ایسے ایسے واقعات بیان کیے جانے لگے جو نہ انہوں نے نہ ان کے پرکھوں نے سنے تھے۔ 10 سال کی بچی ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جو اگلے ہی لمحے اسی سال کا بوڑھا لگنے لگے گا۔ آدمی اور بڑے سر والے جانور ایک ہی کھولی میں لمبے لمبے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ درختوں پر پتوں کے بجائے انسانی ناخنوں جیسے کانٹے اگے ہوں گے۔ شہر کو پانی مہیا کرنے والی نہر میں پیپ جیسی کوئی شے بہہ رہی ہوگی۔ ایسے واقعات ان کے پرکھوں نے کہاں سنے تھے؟ یہ سب لکھتے لکھتے رفتہ رفتہ لوگوں کے دانت بڑے ہونے شروع ہوئے، پھر ان کے منہ سے باہر لٹکے ہوئے دکھائی دینے لگے۔
اسی دوران میں بادشاہ نے منادی کرا دی کہ کوئی شخص دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ ایک نئی سزا تھی۔ انہیں لگا قتل کرنا آسان ہے، مگر قتل نہ کرنے کا ہر وقت ارادہ باندھے رکھنا مشکل ہے۔ انہیں اپنے باہر لٹکے ہوئے دانتوں کے ساتھ قتل سے باز رہنا ایک اور کڑی سزا محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ اس منادی کے بعد زیادہ قتل ہوئے۔ بالآخر نفرت کا ذخیرہ بھی ختم ہونے لگا، لوگوں پر تھکان طاری رہنے لگی۔ اکثر نے خودکشی کر لی۔ اسے شہر میں قیام کی اجازت اس شرط پر ملی تھی کہ وہ اس دیوار پر کچھ نہ کچھ لکھے گا۔ اس نے پہلے سوچا کہ وہ اندھوں اور گونگوں کے شہروں کا مختصر احوال لکھے گا، پھر کچھ سوچ کر اتنا لکھا، لکھنا بھی سزا ہے، پر کسی بادشاہ کے شہر میں آدمی ہونے کی سزا اس سے بڑھ کر ہے۔